جب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے ان کے جسم کو پیدا فرمایا، مٹی سے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ جب مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بن گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر اپنا حکم داخل کیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم ہے روح۔ سب سے پہلے جسم کے اندر روح پاؤں سے نکلتی ہے، اسی طرح پاؤں سے جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، ابھی صرف جسم تھا مٹی کا، اس کے اندر جان نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جب روح ڈالی تو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے ڈالی۔ جیسے ہی پاؤں سے روح اندر آتی گئی، اس کے بعد دل کے پاس آئی، دل دھڑکنے لگ گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی زبان کے پاس آئی تو جیسے ہی زبان کے پاس آئی آنکھیں کھلیں۔ آنکھیں کھلنے کے فوراً بعد ایک ہلکی سی چھینک آئی۔ جب ہلکی سی چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ۔ گویا کہ اس انسان کا سب سے پہلا زبان سے نکلنے والا لفظ الحمدللہ۔ تو آدم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلا لفظ جو نکلا وہ نکلا الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تر تعریفوں والا اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا فرمایا، جس نے میرا جسم عطا کیا، جس نے میرے اندر روح ڈالی، جس نے مجھے اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا۔ میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے بنایا۔ میرا وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود عطا کیا۔ میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے مجھے بنایا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس کائنات میں جب سب سے پہلے حضرت انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد اس کی زبان مبارک سے پہلا کلمہ الحمدللہ نکلا۔ تو انسان کی پیدائش الحمدللہ سے شروع ہوئی، اللہ کے نام سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے ان کی دیگر روحوں کو پیدا فرمایا۔ تمام انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ان تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ نے اسی طرح عالم ارواح میں پیدا فرمایا۔ جس وقت میری روح عالم ارواح میں تھی اور بن رہی تھی، میری روح نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، جیسے ہی زبان پر لفظ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ جیسے ہی آپ کی روح عالم ارواح میں بنی، پیدا ہوئی، تو آپ کی زبان پر بھی سب سے پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ وہ تو دنیا میں آنے کے بعد کوئی اللہ کو ماننے والا بنا، کوئی اللہ کا نافرمان بنا، کوئی ہندو بنا، کوئی یہودی بنا، کوئی عیسائی بنا، کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا بنا، کوئی چاند کی عبادت کرنے والا بنا، کوئی سورج کی عبادت کرنے والا بنا۔ آج دنیا کے اندر 4200 مذہب والے ہیں۔ یہ تو دنیا میں آ کر سب الگ الگ مذہب والے بن گئے، لیکن آخرت میں، لیکن عالم ارواح میں سب ایک ہی تھے، سب کی روحیں ایک ہی تھی، سب کی روحوں نے اللہ سے ایک ہی وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم،
الستو بربکم، اے دنیا کے انسانوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، ساری دنیا کے انسانوں نے عالم ارواح میں ایک زبان ہو کر کہا تھا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ قالو بلا، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ عالم ارواح میں تمام روحوں نے سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ کہا، سب سے پہلا لفظ الحمدللہ بولا، اللہ کی تعریف کی۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد امتحانات شروع ہو گئے، دنیا میں آنے کے بعد انسان اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، نبیوں کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، نبیوں کو بھیج دیا۔ نبیوں نے آ کر اسی عالم ارواح کی باتوں کا یقین دلایا، انہی عالم ارواح میں ہونے والی گفتگو کا یقین دلایا، انہی عالم ارواح میں ہونے والی بات چیت کا یقین دلایا، اور کہا تم عالم ارواح میں تھے، تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تم دنیا میں آ کر اللہ کو بھول گئے ہو، ہم تمہیں اس اللہ کی پہچان کرانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے جسم کے اندر روح کو بھوکا، اپنے حکم کو بھوکا، جب ان کی زبان پر پہلا لفظ آیا الحمدللہ، اسی طرف جب دنیا میں آئے، دنیا میں زمین ہے، زمین مٹی سے بنی ہے، مٹی کے ذرات، جب انسان چلتا ہے، ہوا چلتی ہے تو مٹی اڑتی ہے، جب مٹی اڑتی ہے تو جسم کے اندر سانس کی نالی میں جاتی ہے، ناک کے ذریعے سے جسم میں جاتی ہے تو اس کو چھینک آتی ہے۔ تو جب زمین پر آدم علیہ السلام چل رہے تھے، زمین کی مٹی اڑی، ناک کے ذریعے سے سانس کی نالی میں گئی، جیسے ہی سانس کی نالی میں گئی، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ وہ مٹی کا ذرہ باہر چھینک کی صورت میں نکل گیا۔ جیسے ہی چھینک آئی، فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، گویا کہ نئی زندگی مل گئی۔ اگر وہ مٹی کا ذرہ سانس کی نالی میں پھنسا رہتا اور چھینک نہ آتی تو 5 سیکنڈ میں انسان کی جان نکل جاتی۔ تو جس وقت عالم ارواح میں پیدا ہوا الحمدللہ کہا، جس وقت چھینک آتی ہے دنیا میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کسی کو چھینک آیا کرے تو وہ الحمدللہ کہا کرے۔ تو یہ الحمدللہ کہنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ الحمدللہ سے ہماری زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، الحمدللہ سے ہم دنیا کے اندر اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ کو یاد کرتے تھے تو الحمدللہ سے کرتے تھے۔ تمام فرشتے بھی اللہ کو الحمدللہ کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ تیسرے کلمے میں بھی آپ نے سنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ الحمدللہ آپ کو کئی مقامات پر ملے گا۔ یہ الحمدللہ سب سے پہلے قرآن کھول کر دیکھیں، سب سے پہلی آیت بھی الحمدللہ ہے۔ قرآن کی پہلی سورت الحمدللہ سے شروع ہوئی، قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ سے شروع ہوئی۔ اسی طرح جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ہم کھانا کھانے کے بعد بھی الحمدللہ کہتے ہیں، سو کر اٹھتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ الذی
الحمدللہ الذی کسانی ھذا۔ اسی طرح جب ہم بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ تو یہ الحمدللہ جگہ جگہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصیبت سے جس وقت نکالتے ہیں تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اچھے برے حالات ہوں تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اگر کوئی تکلیف آئے تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں تکلیف کے وقت؟ الحمدللہ علی کل حال۔